حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ ایک مسلمان کی جان کی جو حرمت ہے وہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے. ایک انسان کی قدر و منزلت کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو اسلام، دین اسلام، مذہب اسلام اور اس کے ماننے والے مسلمان جو تعلیمات اسلام کی قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ تعلیمات وہ ہیں کہ جس سے ہمارے معاشرے میں امن آ جائے، سلامتی آ جائے، ہر قسم کے جھگڑے ختم ہو جائیں، قتل و غارت گری کا نام و نشان مٹ جائے، دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے اسلام کی برکت سے امن آ سکتا ہے. مسلمانوں کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں گئے ہیں، دنیا میں جہاں مسلمانوں کا اسلامی لشکر گیا ہے، مسلمان قتل و قتال مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. تاریخ شاہد گواہ ہے. یہ مسلمان جس بستی میں، جس علاقے میں جس کو فتح کرتے تھے، وہاں درخت کا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا تھا، ایک چڑیا بھی نہیں مرتی تھی. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں جب آپ کسی بستی میں داخل ہو جائیں، خواتین کا احترام، بوڑھوں کا احترام، بچوں کو نہیں مارنا. آپ نے کسی ایسے شخص کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا، مسلمانوں سے لڑتا نہیں ہے، آپ نے ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا. دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے. اسلام امن کی دعوت دینے والا ہے. اسلام کا نقشہ، یہ پوری کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے. اسلام اور مسلمان جہاں گئے ہیں وہاں امن قائم کیا ہے، شر و فساد کو دفع کیا ہے، انتشار کو دور کیا ہے مسلمانوں نے. تو دنیا میں ایک مسلمانوں کا نقشہ موجود ہے کہ اسلامی معاشرے کا نقشہ یہ ہے. اسلامی معاشرہ امن اور سلامتی کی دعوت دینے والا ہے، جھگڑوں کو، فساد کو ختم کرنے والا ہے. اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دنیا کی کافر ہے. وہ کافر چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کافروں کا ایک ہی مشن ہے. پوری دنیا کے کافر چاہے وہ ہندو ہوں، پوری دنیا کے کافر چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بت مت ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا دنیا کے کافروں کا مشن کیا ہے کہ اسلام کو مٹا دو، مسلمانوں کو مٹا دو، مسلمانوں کو ختم کر دو. چنانچہ ان کافروں کی تاریخ بھی ہے. ایک طرف اسلام کی تاریخ، مسلمان فاتحین کی تاریخ، دوسری طرف کافر ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں. پوری ملت کفریہ ایک طرف ہے اور ان کی تاریخ دنیا میں موجود ہے. مسلمان فاتحین کی تاریخ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے. مشرکین مکہ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی تھی، مسلمانوں کو شہید کیا تھا. آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں امن کے ساتھ، اور فاخرانہ انداز نہیں ہے، بڑائی کا تکبر کا انداز نہیں ہے. آپ کا سر مبارک اپنی اونٹنی پہ آگے ایسے جھکا ہوا ہے، اور جو آپ کے پاس آ رہا ہے دائیں طرف سے آئے آپ کے دشمن تھے، معافی ہے، بائیں طرف سے آئے معافی ہے. جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی ہے. جو اپنے مکان کے اپنا دروازے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی معافی ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی ہے. رحمت للعالمین، سرور کونین،
सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया, और दुनिया को अमन का पैगाम यह है कि मुसलमान फातिहीन, मुसलमान फातिह जब अपने मफ्तुआ इलाके में, मफ्तुआ शहर में दाखिल होता है, वो दुश्मनों को भी माफ कर देता है, वो दुश्मनों से बदला नहीं लिया करता, वो कत्ल क़िताल नहीं किया करता, वो इंसानों के खून नहीं बहाया करता। वो पूरी दुनिया को इस बात का पैगाम दिया, इस्लाम ये है, ये इस्लामी माशरा है, ये दीन इस्लाम का चेहरा यह है कि मुसलमान अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, मुसलमान अपने दुश्मनों से, अपने खून के प्यासा जो दुश्मन है उसको भी कत्ल नहीं करते, उसको भी माफ। ये दुनिया को आपने ये पैगाम दिया। उसके बाद पूरी तारीख इस्लाम मौजूद है। मुसलमान फातिहीन जहां कहीं गए, उन्होंने वहां जाकर इस्लाम का पैगाम ये दिया, इस्लाम ये दीन अमन है, इस मुसलमान इसके पैरोकार हैं। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम का पैगाम यह है, मुसलमानों का माशरा यह है, इस्लाम की दावत कलमे तौहीद है। मुसलमानों ने इसका पैगाम दिया है पूरी दुनिया को। कोई कत्ल गारतगरी नहीं है, किसी इलाके में किसी की मजहबी इबादत गाह को नहीं तोड़ा गया, उसका ख्याल रखा गया। दूसरी तरफ ये मिल्लत कुफरिया, हिंदू, ईसाई, यहूदी, बुद्ध मत, इस पूरी की पूरी मिल्लत कुफरिया का चेहरा क्या है दुनिया में? जहां गए इन्होंने मुसलमान खवातीन की इज्जत दरी की, मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी, मुसलमानों का खून बहाया, कत्ल गारतगरी की। 1857 की जंग आजादी जो हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ी थी, आपको मालूम हो जंग आजादी के बाद अंग्रेज ने क्या किया था? हिंदुस्तान में बड़े सफीर के अंदर उस अंग्रेज ने जो मुसलमानों का कत्ल आम किया है कि एक मुअर्रिख लिखता है कि मैं 50 किलोमीटर के एक लम्हे में मैंने सफर किया, और उस 50 किलोमीटर के इलाके में मैंने जो दरख्त देखा, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त की शाख के ऊपर किसी मुसलमान आलिम की लाश लटकी मिला हो। उलमा को फांसियां दी गई, दरख्तों पे लटका के फांसी दी गई, मुसलमानों का खून बहाया गया, मदरसों के मदरसे और मसाजिद की मसाजिद शहीद कर दी गई, और मुसलमानों का इतना कत्ल आम हुआ कि बाज इलाके और बाज बस्तियों में कोई एक मुसलमान भी जिंदा नहीं बचा। अंग्रेज ने मुसलमानों का ऐसा कत्ल आम किया है। इन ईसाइयों ने, इन यहूदियों ने, इन्होंने मुसलमानों का कैसा कत्ल आम किया है? वो न्यूजीलैंड के अंदर आज भी वो वीडियो मौजूद है, कोई भी शख्स वो वीडियो देख सकता है। वो कातिल वो किस तरीके से लाइव मुसलमानों का कत्ल आम करता है, और वो लाइव कत्ल आम किस तरीके से होता है? वो अपना कैमरा लगाता है अपने सर के ऊपर, और मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मुसलमानों को सबको भूल देता है, कत्ल कर देता है। ये गैर मुस्लिम काफिरों का ये इनका कल्चर है, ये इनका नक्शा है। ये मुसलमानों के दुश्मन भी हैं, ये इस्लाम के दुश्मन भी हैं। इनका एक मिशन है, दुनिया से इस्लाम को बिता दो, मुसलमानों को खत्म कर दो। ये वो लोग हैं, ये वो वीडियो आज तक मौजूद है, आप देख सकते हैं। यानी ये वो लोग हैं, इनके यहां पर ये मुसलमानों को किस तरीके से अजियत देते हैं और सताते हैं और तकलीफ देते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ने वाले हैं, मस्जिद में मुसलमानों को खूनख्वार कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, जो मुसलमानों को नोचते हैं, नमाजियों को नोचते हैं। इनका तर्ज अमल ये है, इनका रवैया ये है, इन ईसाइयों का चेहरा ये है। और फिर इसी पे बस नहीं करते, इसी पे बस नहीं है। मैंने कहा आलम इस्लाम, मुसलमानों की तारीख
موجود ہے. اسلام کا نقشہ، امن کی دعوت، امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، اسلام کا نقشہ موجود ہے. کافر، ہندوستان کے کافروں کو جا کے دیکھ لو، وہاں مسلمانوں کا کیسا خون بہایا جاتا ہے. کشمیر کے مسلمانوں میں وہاں مسلمانوں کی کیسی مسلمان خواتین کی عصمت دری ہے. فلسطین میں اور شام کے اندر دیکھ لیجیے مسلمانوں کا خون کتنا سستا ہے. دنیا میں جہاں کہیں مظالم ہیں، برما میں مسلمانوں کو کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. دنیا میں اگر کہیں خون جاتا ہے تو مسلم خون جاتا ہے. مسلم خون اتنا سستا اور سستا ہو چکا ہے کہ دنیا میں اگر خون بہے گا، خون کی ندیاں بہیں گی، خون بہنے کی تاریخ اگر کوئی پڑھے گا تو وہ یہ نظر آئیں گے مسلمان. کائنات کے مسلمانوں کو بٹا دیا گیا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا، مساجد کو شہید کر دیا گیا، مندروں میں تبدیل کر دیا گیا، مسلمانوں کو عبادت کرنے پہ پابندی لگا دی گئی، نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی، قرآن کی تلاوت پہ پابندی لگا دی گئی. دنیا میں کافروں کا یہ چہرہ مکروہ چہرہ نظر آتا ہے. اور پھر اسی کو بسنے میں یاد کر رہا تھا، پھر اس سے بھی آگے، اس سے آگے کیا ہے؟ یعنی وہ صرف یہ نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے مسلمان سب کچھ برباد کر رہے ہیں. ہمیں تم نے کاٹنا ہے کاٹ دو، مارنا ہے مار دو، ذبح کرنا ہے ذبح کر دو، ہم اس کو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن ابھی اپنے نبی کی ناموس پر حملہ آور ہونا برداشت نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، قرآن کریم کی ناموس اور حرمت پر آنچ نہیں آنے دے گا مسلمان. مسلمان دنیا میں چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی ایمان کے اعتراض سے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ادنا سے ادنا مسلمان قرآن کریم کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کرے. اور یہ کافر انٹرنیشنل سطح پر پوری دنیا میں ڈنمارک ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے اور سویڈن ہے. کون سا خطہ ایسا ہے جہاں انہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی توہین نہیں کی؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انہوں نے حملے نہیں کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے بنانا، تعاون بنانا، ان کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دینا، ان لوگوں نے دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے ہر ممکن ہر کنڈے جو نے استعمال کیے. دنیا سے امن و سکون کو غارت کرنے والے، دنیا میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلانے والے، امن کے دشمن، دنیا کے امن کے دشمن یہ کافر ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان میں اسی ہفتے کے اندر جو واقعہ ہوا تو ضروری یہ ہے کہ اس واقعے کے حقائق ہمیں معلوم ہو. اس میں بھی میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر وہ لوگوں کے سامنے کچھ اور رنگ پیش کیا جاتا ہے. وہ رنگ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہائے مر گئے، گرجا گھر جل گئے، عیسائیوں کو ظلم ہو گیا، ان کی آبادیوں کو جلا دیا، ان کے مکانات کو جلا دیا. بہت بڑا کام کیا، ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی. اسلام کبھی بھی اسلام کی اجازت نہیں دیتا، نہ مسلمانوں کا یہ کام ہے، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. ہر مسلمان اس بات کی مذمت کرتا ہے کسی عیسائی آبادی کے کسی کے گھروں کو نہ جلایا جائے، کسی کی عبادت گاہوں کو نہ جلایا جائے. ہر مسلمان مذمت کرتا ہے. دین اسلام اس کام سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا کام ہرگز نہ کرے. لیکن مسلمانوں نے یہ کام کیوں کیا؟ آخر کون سی وجہ ایسی ہوئی؟ اتنا اشتعال کس طرح پیدا ہوا اور مسلمان کیوں مشتعل ہوئے؟ آخر یہ وجہ کیا تھی، یہ سبب کیا تھی؟ اس سبب کو، اس وجہ کو کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس مبہم الفاظ کے اندر، گول مول الفاظ کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اس بات کو چھپا رہے ہیں. اور مکانات جل گئے، گرجا گھروں کو آگ لگ گئی، عیسائیوں کو ظلم ہو گیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا. ارے بھائی آخر کیوں کیا تھا؟ یہ اشتعال، سرکار موجود ہے، ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں،
لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو سے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ اس میں قصور دو قصور ہیں۔ ایک تو وہ مغربی چہرے کا قصور ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان دیکھ رہے ہیں، یہ کتے ہمارے اوپر کھولتے ہیں، یہ مسجدوں میں آ کے ہمیں فائرنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں، یہ وہاں کی سرکاری سرپرستی میں پولیس کی نگرانی میں سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرنے والا تو مغربی معاشرہ ایک وہ ہے، اور دوسرا جو قصوروار ہے وہ ہماری سرکار اور ہماری ریاست قصوروار ہے۔ ہماری سرکار کا اور ہماری ریاست کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست ایسے ملعونوں کو اور ایسے گستاخوں کو ان کے کو پالتی ہے، ان کی سرپرستی کرتی ہے، اور پھر ان ملعونوں کو ان کو سزا دینے کے بجائے ملک میں قانون موجود ہے، ناموس رسالت کا قانون موجود ہے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ بتائیے کتنے لوگوں کو سزا موت ہوئی یہاں پر اس ملک کے اندر؟ آج تک کسی کو سزا موت نہیں دی انہوں نے، آج تک کسی کو، غازیوں کو تو مارنے والے ہیں، غازی کو کوئی نہ کوئی غازی اگر کسی نے کسی ملعون کو مارا ہے پتہ یہ چلے گا وہ غازی، اس کو تو پھانسی دی، غازی ممتاز کو تو پھانسی دی گئی، لیکن جو ملعون ہوگا، چوڑا چمار بھنگی، کوئی بھی بھنگی چوڑا چمار، خاص طور پر یہ عیسائی چوڑے ہیں چمار ہیں، یہ ہمارے ملک کا اقلیت ہے، اقلیتوں کے حقوق ہمارے آئین میں موجود ہیں، دین اسلام نے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں، ہم ان اقلیتوں کے محافظ ہیں، ہم اسلام یہ کہتا ہے کہ اقلیتوں کی جان کے محافظ مسلمان ہیں، ان کی املاک کے محافظ بھی ہم ہیں، لیکن یہ اقلیت والے یہ چوڑے اور چمار اسلام اور پاکستان کا قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ قرآن مجید کو جلائیں اور اس قرآن مجید کے آیات کے اوپر یہ لکھیں وہ گستاخانہ ملعون نے انہوں نے یہ گستاخی کی ہے۔ نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے شہنشاہ کو لکھتے ہیں جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ آیات کو لکھا جہاں والا کے اندر کے واضح کہتا ہے میڈیا کبھی پورے حقائق نہیں بتائے گا، اور میڈیا پہ بیٹھنے والے وہ لیبرلز، وہ یورپ کی تنخواہ لینے والے، یورپ سے تنخواہ لینے والے، ان سے تنخواہ لینے والے، لفافے لینے والے صحافی اور بعض نام نہاد میڈیا بھی جو کہ ان کے ٹکڑوں پہ بننے والے ہیں، جو باہر ملکوں میں جا کر وہاں سے دورے کرتے ہیں، وہ بھی اپنے تصویر بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ہائے ان کے اوپر ظلم ہو گیا۔ اور یہ ظلم نہیں ہوا کہ قرآن کریم کی توہین کی گئی، قرآن کریم کی آیات کو جلایا گیا، یہ ظلم نہیں ہے، اس ظلم سے کوئی فکر نہیں کرے گا، مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کس چوڑے چمار کا جب دل چاہتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے پوری دنیا کی نیشنلٹی کے دروازے کھل جائیں گے، وہ جس کا دل چاہتا ہے اس کے لیے آسان کام کیا ہے، یا تو وہ ناموس رسالت پہ حملہ آور ہوتا ہے، یا قرآن کریم کی حرمت کو کمال کرتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں عاصیہ ملعونہ سرکاری اعزاز و اکرام کے ساتھ سرٹیفائڈ مجرمہ جس پر جو ہے توہین رسالت کو جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ باہر سے جہاز آتا ہے، بڑے اعزاز کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ کہاں ہے عدالتیں؟ چیف جسٹس کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کے جج سپریم کورٹ کدھر ہے؟ وہ مجرمہ کیسے پاکستان سے چلی گئی؟ توہین رسالت کا قانون موجود تھا۔ جب یہ کام ہوں گے، توہین رسالت کے مجرموں کو پھانسی نہیں لگائی جائے گی، تو بھائی پھر پاکستان کے عوام بھی مشتعل ہوں گے، اشتعال پیدا ہوگا۔ سرکار اس میں مجرم ہے، مسلمانوں میں اشتعال ہے، مسلمانوں کو اذیت ہے، مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ ہمارے نبی کی ناموس پر حملہ آور ہوں اور توہین کریں اور گستاخی کریں، وہ بھنگی چوڑے چمار، اور ہماری سرکار سرکاری سرپرستی میں ان کو باہر روانہ کر دے، اور ان کے لیے کینیڈا کی نیشنلٹی، جرمنی کی نیشنلٹی، یو کے کی نیشنلٹی، امریکہ کی نیشنلٹی، ساری دنیا کی نیشنلٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اب یہاں ماحول کیا بن گیا؟ ہر بھنگی چوڑے چمار کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہاں سے ملک سے نکلو، باہر جانے کے لیے نیشنلٹی لینے کے لیے
कुरान करीम की तौहीन करो और आग को जलाओ, हुजूर की नामूस पे हमला हो जाओ। तुम्हें यहाँ पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कहेगा, पाकिस्तान में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तमाम गैर मुल्की आका ये तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएंगे। और पाकिस्तान वाले ऐसे हैं, ये सरकार और ये हुक्मरान इतने बेगैरत हैं कि इनका एहसास नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, नामूस की, हिरमत का इनको ख्याल नहीं है। और इनको ख्याल है अमेरिका का है, यहूदियों का है, ईसाइयों की फिक्र है, लेकिन मुसलमान हुजूर के नामूस की फिक्र नहीं, कुरान की हुर्मत की फिक्र नहीं। ये बड़े एजाज के साथ बाहर भेज देंगे। निजाम अदल भी जो है धरा का धरा रह जाएगा, कानून भी धरा का धरा रह जाएगा, और सरकार उनको वहां बाहर भेज जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जो वाकया हुआ है इस वाकये में बैनुल मज़ाहिब अहम आमदनी का दर्ज देने वाले मोमबत्ती माफिया, हमारे सियासतदान, हमारी मीडिया लेबर्स वहां जाते हैं, जाके मोमबत्ती गिराते, उनसे राय किया जा रहा है। और कुरान करीम की तौहीन की पते पुष्ट डाल दिया गया, हुजूर की नामूस में इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई, उसको पते पुष्ट डाल दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये कहा जा रहा है मुसलमान गलत है। याद रखिए ना, मुसलमान गलत है ना, इस्लाम की तालीमात गलत है। इस्लाम मना करता है, लेकिन ये नौबत की जरूरत कहां, ये मामला क्यों बढ़ा? ये आग लगाने वाले कौन थे जिन्होंने ये आग लगाई, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई? मुसलमान अपने जान को कुर्बान कर सकता है, लेकिन ना वो गाली से डरता है ना गोली से डरता है। गाली और गोली से डरने वाले नहीं है, जाने कुर्बान कर देंगे, लेकिन हुजूर की नामूस और हुर्मत को बमाल नहीं होने देंगे, हुजूर की तौहीन नहीं होने देंगे, कुरान की तौहीन नहीं होने देंगे। मुसलमान मर तो सकता है, लेकिन कुरान करीम की तौहीन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो याद रखिए, ये जो वाकया पेश आया है इस वाकये की मजम्मत है, लेकिन पूरे हकायक टेलीविजन में बैठने वाले बाज नाम हाथ मौलवी भी इसमें शामिल है, हर तबके में हर किस्म के लोग हैं, लेकिन उलमाए हक का भी बयान बात करने वाले मौजूद हैं जो अवाम को बताएंगे हकीकत क्या है। मीडिया तुम्हें जो है क्या गलत चीज आपके सामने पेश कर रहा है, हकीकत से दूर ना जाइए, हकीकत से ना भटकिए। बड़ा जुल्म हो गया हमारी इस पाक धरती के ऊपर। हमारा परचम जो है ग्रीन निशान, सब निशान मुसलमानों की अक्सरियत का है, सफेद निशान अकलियतों के हुकूक और उनको अमन देने का है। हमारा परचम हमें बता रहा है अकलियतों की हिफाजत करने वाले हम हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई अकलियत में हरकत करेगी उसको कैसे किरदार तक पहुंचाना सरकार का काम है। और अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो भाई मुल्क का अमन तबाह हो जाएगा। सरकार ये चाहती है और मुल्क की साजिश ये है कि पाकिस्तान के हालात खराब हो, कारोबार तबाह हो जाए, ये मुल्क डूब जाए, ये उनकी साजिशें चली आ रही है। लेकिन इनको खत्म करना है, मुल्क में अमल लाना है, कानून पे अमल करें, नामूस रिसालत के कानून, तौहीन रिसालत का कानून, इस पर जब तक अमल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक याद रखिए ये वाकयात पेश आते रहेंगे। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ उनके साथ तो इजहार यकजहती करने के लिए सब मौजूद हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं उनके साथ, और उनके बाद जाके उनके साथ जो आंसू बहा रहे हैं। इधर इस्लाम, मुसलमान, हुजूर की नामूस, कुरान करीम की तौहीन, ये इतनी बड़ी तौहीन हो गई, यहाँ का जिक्र ही नहीं हो रहा। और ये सारा का सारा मुस्लिम किसको गिरदाना जा रहा है? मुसलमानों को गिरदाना जा रहा है। भाई गलत काम है, हम गलत बोल रहे हैं, गलत को गलत कहना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों? जिन लोगों की वजह से हुआ, उन चूल्हे चमारों की वजह से, उन मलूनों की वजह से जिन्होंने ये हरकत करी है कुरान करीम की, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन करी है। तो याद रखिए इस बात का मजम्मत भी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने सोए हुए जमीर को जगाइए। अपने सियासतदान, हुक्मरान, पॉलिटिक्स में जितने लोग मौजूद हैं इनको भी बताइए ये सोशल मीडिया, टेलीविजन पे बैठकर एंकर, मोमबत्ती माफिया, लेबरर्स, इनकी बातों में ना आइए। हकीकत जो थी मैंने आपके सामने बयान की है। अल्लाह ताला हमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क, आपकी नामूस और हुर्मत, हमें उसकी हुर्मत पर पामाल होना, कुर्बान होना, ये जज्बा, ये आज़म हमें नसीब फरमाए। कुरान करीम के अजमत और मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुझे